ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً خلط گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات اور طریقے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سنن جمع ہے سنت کی، اور سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے بہت سے طریقے یا بہت سے واقعات یا بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ فسیرو، بس چلو پھرو، فسیرو بس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فسیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظرو بس دیکھو تم، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پیچھے شروع ہوا ہے غزوہ احد کا تذکرہ، اور جتنی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے ابتدائی حالات بیان فرمائے تھے۔ آپ کا مسلمانوں کو لے کر روانہ ہونا، وقتی طور پر اگر تھوڑی سی مسلمانوں میں کوئی تھوڑی سی بددلی سی پھیلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ فرما دیا۔ پھر ساتھ ہی اپنی مدد یاد کروائی کہ پریشان نہ ہو، اللہ پاک اس سے پہلے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا میں 3000 فرشتے بھی اتار دوں گا، ضرورت پڑی تو 5000 بھی اتار دوں گا۔ اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرے، ان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ یہاں تک بیان ہو چکا ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں جو واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، اب اللہ رب العزت ان آیات سے ان چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چلتے جائیں گے انشاءاللہ، تفصیل ساتھ ساتھ آتی جائے گی۔ قد خلت گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، یعنی اسلام اور کفر، ایمان والوں کا اور انکار کرنے والوں کا مقابلہ، مقاتلہ، مڑ بھیڑ، لڑائی، کشمکش، یہ چلتی رہی ہے۔ پیچھے اٹھا کے دیکھ لو، جتنے مرضی واقعات اٹھا کے دیکھ لو۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں ایسے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کامیاب فرماتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انجام کار، ذلیل و رسوا اور ناکام ہو کر رہیں۔ اب دیکھیے پوری آیت، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے ایسے واقعات گزر چکے، فسیروا فی الارض، چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور آگے انشاءاللہ 2-3 پارے جب ہم آگے چلیں گے تو ان اقوام کے واقعات اللہ تعالیٰ شروع فرما دیں گے، ایک ایک قوم کا، ایک ایک قوم کا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ان کا کیا انجام، ان کا کیا انجام۔ تو یہاں پر مختصراً فرما رہے ہیں چل پھر کے دیکھ لو، جو جھٹلانے والے ہیں انجام کار، ان کا کیا بنا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ہذا
یہ بیان وضاحت ہے للناس لوگوں کے لیے. ھذا بیان للناس یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے لوگوں کے لیے. وہدا اور اس میں ہدایت، وموعظہ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اس میں ہدایت، رہنمائی اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والوں کے لیے کیا رہنمائی، کیا نصیحت ہے کہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی راستے پر اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اسی راستے پر کامیابی ہے. ھذا بیان یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، واضح بات ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدا اور ہدایت، وموعظہ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہینوا اور تم سست نہ پڑو، ولا تہینوا اور تم سست نہ پڑو، ولا تحزنوا اور تم غم زدہ نہ ہو. ولا تہینوا تم سست نہ پڑو، ولا تحزنوا اور تم غم زدہ نہ ہو، وانتم اور تم ہی الاعلون کامیاب ہوگے، غالب ہوگے. اعلون اسی سے اعلی ہے، اونچا، بلند، اور علو بھی اسی سے آتا ہے، بلندی، کامیابی. وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند تر رہو گے، کامیاب رہو گے. ان اگر کنتم ہوئے تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ گزر چکا ہے اور اپنے قریبی ترین 70 ساتھی کم از کم وہ ان کی شہادت کا صدمہ لیے بیٹھے ہیں اور ان کو دفنا کے آ رہے ہیں، اور بے شمار زخمی ہیں، چور چور ہیں، اور سب سے بڑھ کر ذہنی طور پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے دماغ پر کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کے اندر نافرمانی ہم سے، یہ سب کچھ تھا. ایسے میں کیا ہوتا ہے، فوج یا قوم کا مورال ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمت ہی نہ ہار بیٹھے، ہاتھ پیر نہ چھوڑ بیٹھے. اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے اس جماعت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت کمزور پڑ جائے. چنانچہ اب اللہ رب العزت نے یہاں سے مسلمانوں کو وہ ان کا حوصلہ بڑھانا شروع کیا، ان کی ہمت افزائی شروع فرمائی تاکہ مسلمان اٹھیں. تو فرمایا ولا تہینوا، ہو گیا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا. اگلی آیت بھی ہم دیکھیں گے، اس میں بھی وہی تسلی ہے، ٹھیک ہے، ہونا ہو گیا، آگے چلو، جو غلطیاں اب ہوئی ہیں آئندہ نہ کرنا. ولا تہینوا اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا غمزدہ نہ ہو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. ان اگر یمسس پہنچا ہے، کم تمہیں، قرحن کا لفظی معنی ہوتا ہے زخم. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد تو یقیناً، مسا پہنچ چکا، القوم مخالف قوم کو بھی، قرحن زخم، مثلہ ایسا ہی. ان یمسسکم قرحن اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ تو جو دوسری مخالف قوم ہے قریش، انہیں بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، انہیں بھی ایسا ہی نقصان پہنچ چکا ہے. چنانچہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ کفار کو بدر کے میدان میں شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو پچھلی دفعہ ان کو اٹھانا پڑا تھا اور اس دفعہ یہ نقصان تمہارا ہوا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ جو دن ہوتے ہیں نا، نداولها ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہوتے ہیں ان کو ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیلتے رہتے ہیں. کبھی ایک طبقے کو، ایک جماعت کو عروج ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور کبھی اس کے مخالف کو کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. سدا ایک ہی جماعت یا ایک ہی طرح کے انسان کامیاب رہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھینکتے رہتے ہیں. وہ بھی دن تھے، آپ دیکھیں یہ 1935 لیں، 1936، 1940، 1942، تو ہندوستان کے مسلمان بہت شدید تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے دنوں کو پھیرا، آہستہ آہستہ 1947 آیا، پاکستان بنا. بہت بڑی ریاست، بہت بڑی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی خوشی دی. اور وہ جو عید تھی نا، وہ عید 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا، تو 27 کے بعد وہ جو عید آئی، وہ عید یقیناً ہندوستان کے جو مسلمان تھے جو پاکستان میں آ چکے تھے خاص طور پر، ان کے لیے تو وہ سب سے انوکھی عید تھی. پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا ہے، 1965 آیا، پھر بھی ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے. پھر اس کے بعد 71 آیا ہے، پھر حالات ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہو گئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے ہم پھیرتے رہتے ہیں. اب دنیا میں ارد گرد نظر دوڑائیں، قوموں پر نظر دوڑائیں، تو قوموں کے اوپر کبھی بڑا عروج آتا ہے، بڑا زوال بھی آتا ہے، بڑی خوشی آتی ہے، بڑا غم بھی آتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہے نا، انہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ معلوم کریں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کرے. اور یہاں معلوم کرنے کا مطلب نمایاں کرے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو نمایاں کرے، ممتاز کرے. پتہ چلتا ہے نا مشکل میں، کھرا کھوٹا مشکل میں سامنے آ جاتا ہے. کون سی اولاد ہے جو انسان کے لیے خون بہانے والی ہے، اور کون سی اولاد ہے جو صرف فائدہ اور نفع لینے والی ہے، مشکل میں پتہ چل جاتا ہے. کون سے رشتہ دار ہیں جو تکلیف کے وقت میں آپ کا سہارا بننے والے ہیں، اور کون سے ہیں جو آپ کو پریشانی میں دیکھ کے کھسک جانے والے ہیں، پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں نا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. چنانچہ 300 کا ایک بڑا جو عدد تھا وہ نکل گیا، اس نے بتا دیا کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. اس نے خود بتا دیا ہم ایمان والے نہیں ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ، کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا، ایسے مشکل واقعات مراحل کیوں آتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نمایاں کرے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے، منکم، تم میں سے، شہداء، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کی سعادت عطا فرمائے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کی سعادت عطا فرمائے. تم میں سے کچھ کو اللہ شہید بنائے. یہ بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ سے ظاہر بڑا عجیب ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ جو قربانی ہوتی ہے نا، خون بہتا ہے اور قربانی ہوتی ہے، اس خون کے بہنے اور اس قربانی پر قوموں کو جو جذبہ ملتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ بہت عجیب ہوتا ہے. پھر قومیں ایسے اٹھتی ہیں قربانیوں پر، پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے ان قربانیوں پر. گھر بیٹھے اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن وہ صرف ثواب کی حد تک ہوتی ہے. قوم کو ترقی ملے اور عروج ملے، وہ گھر بیٹھے نہیں ملتی. اس کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے کہیں خون بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے کہیں جانوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پھر قوموں کو اللہ پاک کو عروج دیتے ہیں،
ترقی دیتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ایثار ہے مسلمانوں کی، بہت بڑی. اور یہ 1857 بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوئی یہ کوشش. پاکستان جیسا ملک وجود میں آنا جو خالصتاً کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، دنیا میں اس سے پہلے صرف ایک ریاست تھی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی، اور وہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی. اس کے بعد تقریباً 1400 سال کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کوئی ریاست دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی. پھر مسلمان آتے تھے ہندوستان میں یا دنیا کے اور علاقوں میں، مسلمان جاتے تھے اور وہ علاقے فتح کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حکومت کی، کبھی رہا کبھی چلا گیا. پھر ایک ریاست خالصتاً اس نام کے ساتھ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، وہ پاکستان. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شیطان کو یہ ریاست کتنی کھٹکتی ہوگی. وہ صبح و شام اس ریاست کے خاتمے کے لیے کیا کچھ نہیں سوچتا ہوگا. یہ تو اللہ کی کچھ خاص رحمتیں ہیں کہ سب کچھ کے باوجود یہ ریاست پھر بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ایثار ہے، اس کے پیچھے خون ہے، اس کے پیچھے لاشیں ہیں. بہت بڑی قربانی ہے، چھوٹی موٹی بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ، آپ دیکھیں جب اسلام کے ابتدائی دن ہیں تو صحابہ کرام پر وہ ظلم ہوا ہے کہ میں اور آپ نہیں سوچ سکتے، اور انہوں نے وہ ظلم برداشت کیا ہے اور وہ خون بہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی حکومت عطا فرمائی، مدینہ کی ریاست حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے بعض کو شہداء بنائے. واللہ، اور اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند فرماتے، الظالمین ظالموں کو. اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. یعنی اگر کفار کو تھوڑا سا اس موقع پر فائدہ پہنچا ہے، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی کامیابی ان کو ملی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں کافر. نہ 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 نہ، اللہ ان کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. نہ، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کافر اچھے لگتے ہیں، کافر پسند ہے اللہ کو بالکل نہیں پسند. لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے پھر کیوں ہوا ہے؟ تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو نمایاں اور ممتاز کرنا چاہتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ. اچھا، اس واقعے کے بعد نا، غزوہ احد کے بعد ایک دفعہ تو ہل گئے تھے مسلمان، اور بہت شدید ہلے تھے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، اور جہاں جہاں خامیاں تھیں ان کی طرف نشاندہی کی، اور جو جو ممکن کوشش تھی اللہ رب العزت نے فرمائی. مسلمانوں کے حوصلے پھر بلند ہوئے. جاتے جاتے کافر یہ کہہ کر گئے تھے اگلے سال اسی مقام پر دوبارہ مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے، آؤ. مسلمان اگلے سال آئے وعدے کے مطابق مقابلہ کرنے کے لیے. کفار کو آنے کی ہمت اور جرأت ہی نہیں ہوئی. اب مسلمانوں کا جو حوصلہ تھا نا وہ اتنا بڑھ گیا تھا. اس سے پہلے کفار آئے تھے، کفار نے مکہ سے نکلے، مدینہ آئے، مدینے پہ حملہ کیا، لڑائی کی کفار نے. لڑائی میں کفار کو کہیں نہ کہیں فائدہ بھی پہنچا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے یہاں تک. لیکن جب یہ دھمکی دے کر گئے ہم آئیں گے اگلے سال، یہاں مقابلہ بھی ہوگا اور فیصلہ بھی ہوگا، جو ادھورا رہ گیا. مسلمان اگلے سال آئے، کفار اگلے سال ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی. اب یہ وہ رعب پڑا ہے کفار کے اوپر، اور مسلمانوں کا اللہ نے حوصلہ اتنا بڑھا دیا کہ پھر اس کے بعد صرف ایک لڑائی ہوئی، اور وہ احزاب کے بعد حضور نے فرمایا اب کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونے لگی، اب ہم حملہ کریں گے.
اب کفار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پر اس کے بعد حملہ کر سکے. تو یہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، اگر ان واقعات کے بعد قوم کو مناسب ہمت، حوصلہ، تسلی مل جائے، وہ قوم پھر ناقابل شکست بن جاتی اور مسلمان پھر ناقابل شکست بن گئے. اس کے بعد مسلمانوں کو ہلکا پھلکا نقصان ضرور ہوا ہوگا، اس کے بعد مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. یہ عجیب بات آپ دیکھیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کو تو جو خامیاں تھی نا وہ یہیں پر آ گئی سامنے کہ یہ خامیاں ہیں اور ان کی بنیاد پر نقصان ہو سکتا ہے. چنانچہ مسلمانوں نے ان خامیوں کو کور کر لیا آئندہ کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا جو سفر ہے وہ چلایا، اور ایسا چلایا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ہر طرف سے مسلمانوں پہ حملہ شروع ہو رہا تھا نا تو مسلمانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. حیران کن بات ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا، چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے بڑے حملے، لیکن مسلمانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. اس مشکل ترین وقت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ وقت تھا کہ اسباب کے درجے کی بات یہ ہے، اسباب کے درجے کی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو شاید مسلمان اس دباؤ کو برداشت نہ کر پاتے، شاید مسلمان اس دباؤ کو برداشت نہ کر پاتے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ حضور کے اسی سفر کے ساتھی ہیں، اب انہوں نے مسلمانوں کو ایسا حکمت عملی کے ساتھ سارے کفار کے سامنے کھڑا کر دیا کہ آہستہ آہستہ ہر کفر کی جماعت شکست کھا کے پیچھے ہٹ کے چلی گئی. یہ انشاءاللہ کبھی تفصیلاً پھر اس پر بھی بات چلے گی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو نمایاں کرے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہداء بنائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور باقی ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے. وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ چھانٹ دیں اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ دیں. وَيَمْحَقَ، اور مٹائیں اللہ الکافرین، کافروں کو. وَيَمْحَقَ الکافرین، یعنی جو جہاد ہے اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر کے جو ایمان والے ہیں نا ان کو سامنے لے آئے. وَيَمْحَقَ الکافرین، اور جہاد کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے کافروں کو مٹاتے ہیں اور کافروں کا خاتمہ فرماتے ہیں. بس یہاں